السلام علیکم دوستوں، ہمیں کراچی سے وقاص نے کہانی بھیجی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ 1992 کی بات ہے، جب نارتھ کراچی کا علاقہ اتنا آباد نہیں تھا۔ اس وقت والد صاحب کو اچھے پیسوں میں 120 گز کا بنا یہ سنگل اسٹوری مکان مل گیا۔ آس پاس اتنی آبادی نہیں تھی۔ میں اس وقت 17 سال کا تھا۔ مجھ سے 2 سال چھوٹا بھائی اعظم اور ہماری ایک چھوٹی بہن تھی، وہ ایب نارمل تھی۔ 9 سالہ زارا اپنا کوئی کام خود نہیں کر پاتی، اس کے ہاتھ ٹیڑھے سے تھے۔ جب وہ بولنے کی کوشش کرتی تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا، بس بے ہنگم سی آوازیں نکالتی تھی۔ کوئی رشتہ دار بچے آ جاتے تو وہ بہت خوش ہوتی، لیکن بچے اس کے ساتھ کیا کھیلتے۔ مجھے اپنی بہن بہت پیاری تھی، میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک آ جاتی۔ پورے گھر میں واحد میں تھا جس سے وہ بہل جاتی تھی۔ کرائے کا گھر تھا، والد صاحب عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ اپنا گھر ہو جائے، اور اللہ کے کرم سے اب ہم اپنے گھر میں تھے۔ پہلے دن جب ہم اس گھر میں آئے تو زارا ویل چیئر پر بیٹھی سہمی چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور کچھ چپ سی تھی، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس میں کسی بھی تبدیلی کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ وہ بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن اپنے انداز سے ہمیں سمجھا دیتی تھی کہ وہ خوش ہے یا اداس۔ ہمیں بس زارا کی فکر تھی کہ وہ ایڈجسٹ کر لے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس گھر میں آ کر ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ زارا شام سے ہی سو گئی۔ ہم لوگ سامان سیٹ کرنے میں اتنا مگن تھے کہ زارا کے جلد سونے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ سو گئی تو امی بھی جلدی کام سمیٹنے میں لگ گئی۔ ہم سب باہر کاموں میں لگے رہے، اور میں اور امی تھوڑی دیر بعد کمرے میں جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ سو رہی تھی۔ رات کے 10 بجے بھی وہ نہ اٹھی، تو امی اس کا کھانا کمرے میں ہی لے گئی کہ اس کو اٹھا کر کھلا دیں گی، لیکن وہ سوتی رہی۔ ہم سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ 3 کمرے تھے، ایک کمرہ میرا اور اعظم کا، ایک میں امی، ابو اور زارا، ایک ڈرائنگ روم۔ لاؤنج میں اوپن امریکن کچن بنا ہوا تھا۔ میں نے رات سب جگہ کی لائٹس آف کر دی تھی، صرف ہمارے روم میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ دروازہ ہم کھلا ہی رکھ کر سوتے تھے تاکہ امی یا ابو آواز دیں تو ہم اٹھ جائیں۔ رات کسی بھی وقت زارا کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ باہر تو اندھیرا تھا، لیکن چاند کی اچھی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ واش روم سے نکلتے ہی مجھے لاؤنج میں کوئی سایہ سے گزرتا محسوس ہوا۔ گلابی سا تھا۔ وہ نظروں کے سامنے سے گزرا۔ ایک پل کو میرے دل میں خیال آیا کہ باہر جا کر دیکھو، لیکن پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ وہم ہوگا، سو جانا چاہیے، اور میں سو گیا۔ صبح مجھے امی نے اٹھایا، وقاص اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، میری کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ پھر تم زارا کو دیکھ لو، تمہارے ابو آفس جا چکے ہیں اور اعظم مارکیٹ تک گیا ہے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ زارا کو سنبھالنا بھی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر کے کمرے میں آیا تو زارا ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میری نظر تو اس کے گلابی لباس میں الجھ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پیاری سی چمک آ جاتی تھی۔ آج ایسا نہیں ہوا۔ میں اس سے باتیں کرتا اس کی ویل چیئر لاؤنج میں لے آیا۔ میں اس کی گڑیا، اس کے کھلونے لے کر اس کو کھیل میں لگانے لگا۔ وہ کھیل میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی، بلکہ وہ ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ وہ سو گئی تو میں بھی صوفے پر آڑا ترچھا لیٹ کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی، میں نے خواب دیکھا کہ زارا نارمل بچوں کی طرح ویل چیئر سے اتری اور نیچے پڑی گڑیا اٹھا کر باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے نکلا۔ وہ سین میں بنی کیاری کو ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کھودنے لگی۔ میں خاموش کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوں۔ زارا ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے۔ میرا تو خواب تھا کہ میں اپنی چھوٹی سی بہن کو نارمل لوگوں کی طرح کھیلتے دیکھوں۔ میں محو ہو کر اس کو دیکھنے میں لگا تھا، اور پھر اس نے گڑیا کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔ میں اس کو روکنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے مٹی اٹھا کر ڈھانپ دی، اور میں بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی، لیکن یہ کیا، اس کی مسکراہٹ سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں زارا آواز دیتا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن میں کسی چیز کی ٹھوکر کھانے سے منہ کے بل جا گرا۔
میری آنکھ کھل گئی. میں بہت گھبرا کر اٹھا اور سوچنے لگا یہ کیسا خواب تھا. زارا تو اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹی تھی. سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگا کرتی تھی. اچانک وہ کھانسنے لگی. میں نے پہلے تو اس کی پیٹھ تھپکی لیکن کھانسی رک نہیں رہی تھی. میں پانی لینے بھاگا. جلدی سے فریج سے بوتل نکالی. پانی لے کر میں جلدی سے زارا کے پاس بھاگا. عام حالات میں تو وہ اتنی دیر میں وبال ڈال دیتی تھی. اس کی آواز بھی تھوڑی سی بے ہنگم سی تھی، لیکن میرے کچن جاتے ہی پیچھے سے اس کی آواز بھی آنا بند ہو گئی. یا اللہ خیر. میں بہت فکر مندی سے اس تک پہنچا لیکن وہ اطمینان سے سامنے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی. مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. میں نے اس کو چمچ سے پانی پلایا اور اس نے بہت آرام سے پیا لیکن دیکھتی سامنے کی طرف ہی رہی. مجھے اس کا رویہ عجیب لگ رہا تھا. امی بھی اٹھ کر آ گئی تھی. وہ بھی تھوڑا سا حیران تھی. امی بتانے لگی کل سے اس کا رویہ بہت ٹھنڈا ہے، بلکہ رات کو بھی اٹھ گئی تھی. نہ کوئی شور نہ آواز، ایسے ہی دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی. ہو سکتا ہے امی یہ جگہ ہماری زارا کو اچھی لگ گئی ہو سکتا ہے امی بھی بس اداسی سے مسکرا دی. ہم دونوں نے ہی نہیں دیکھا کہ زارا کے ہاتھوں پر ہلکی سی مٹی لگی تھی. دن مصروف گزرا. میں بائک کا کام کروانے جو گیا تو رات گئے لوٹا تو زارا تو سو چکی تھی. میں اس کے لیے غبارے لایا تھا. وہ میں نے اس کی ویل چیئر پر باندھ دی. جب وہ صبح دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی. گھر بھی اب کافی حد تک سیٹ ہو گیا تھا. اعظم آس پاس کے گھروں سے پتہ کر کے ایک ماسی کو لے آیا تھا. امی کی کافی ہیلپ ہو گئی تھی. میں جب سے آیا تھا امی کچھ الجھی سی لگ رہی تھی. میں نے پوچھا تو امی بتانے لگی کہ اس ماسی نے بتایا ہے کہ یہ علاقہ ابھی نیا آباد ہوا ہے. جو لوگ رات کو یہاں سے گزرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بتا رہی تھی 2 مہینے پہلے اس کے بھائی کا سالہ رات گئے سائیکل پر ہماری گلی سے گزر رہا تھا. اس نے گلی میں بہت سے بچے کھیلتے دیکھے. اس کو تو بڑی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ بچے کس کے ہیں. وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. اس نے آواز دی، کوئی نہ رکا. اس نے سائیکل آگے بڑھا دی. اچانک ایک بچہ اس کی سائیکل سے ٹکرا گیا. اس نے جلدی سے اتر کے اس بچے کو اٹھایا. اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا، وہ بھی سیاہ رنگ کا. وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے. وہ سارے بچے ایسی آوازیں نکال کر اس کی طرف آئے جیسے غرا رہے. اب جو اس کی نظر ان بچوں پر پڑی ان کی آنکھیں بالکل سیاہ تھی. اس نے سائیکل چھوڑی، وہاں سے ریس لگا دی لیکن راستے میں ہی گر کر بے ہوش ہو گیا. صبح دودھ والے نے دیکھا تو اس نے آ کر بتایا وہ بہت بیمار پڑ گیا تھا، اس کو گاؤں بھیج دیا ہے. امی اور بھی کچھ بتانا چاہ رہی تھی. میں بس بے دھیانی سے سنتا رہا. پھر امی کو یہ بول کر کمرے میں چلا گیا میں صبح دیر سے اٹھوں گا. مجھے پتا تھا کہ ابو تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لوگ پر کا کوا بنا دیتے ہیں. امی کو کوئی تو سننے والا چاہیے. میں نے امی کا دل رکھنے کے لیے پورا قصہ بے دہانی سے ہی صحیح لیکن سنا. میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی ان چیزوں کا کوئی یقین نہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس رات ہی اس چیز کا تجربہ ہونے والا ہے. امی نے بتایا اعظم نانی کی طرف گیا ہے تو وہ رات میں ہی رک گیا. میں تھکا ہوا تو تھا، جاتے ہی سو گیا. میری آنکھ پھر سے 2:30 بجے کے آس پاس ہی کھلی. پتہ نہیں کیا بے چینی تھی. کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا، ہوا بھی آ رہی تھی. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میری نظر دروازے سے باہر کی طرف پڑی. میں نے اس غبارے کو جو میں زارا کے لیے لایا تھا اس کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا. اس ٹائم کون ہے؟ میں الجھن میں اٹھا. میرے دماغ میں کوئی دوسرا خیال آیا ہی نہیں اور کمرے کے دروازے پر پہنچ کر باہر جھانکنے لگا. سارے گھر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اندھیرے میں مجھے کیا وہم ہوا تھا یہی سوچ کر میں پلٹنے ہی لگا تھا. مجھے کچھ روشنی سی دکھائی دی. یہ فریج کی لائٹ تھی. کسی نے فریج کا دروازہ کھولا تھا جس سے لاؤنج میں روشنی سی ہو رہی تھی. میں بغیر کچھ بولے تجسس میں دبے قدموں فریج کی طرف بڑھا کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے. میں فریج تک پہنچ گیا اور جو میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا. زارا زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو سامان اس کے ہاتھ لگ رہا تھا وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے کب کی بھوکی ہو. سالن کی پتیلی سے بوٹیاں نکال کر نوچ نوچ کر کھاتی یہ زارا نہیں تھی. اس کے تو ہاتھ بھی سیدھے نہیں ہوتے.
وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، نہ وہ یہاں تک آ سکتی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا، اور اب وہ بوٹیاں کھانے کے ساتھ ساتھ غرا بھی رہی تھی۔ مجھے یوں لگا اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے بھی چیر پھاڑ کھائے گی۔ میں بے انتہا خوف کا شکار ہو گیا۔ میں سچ کہوں تو میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے کیا۔ میں دبے پاؤں تیزی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف لپکا اور کمرے میں داخل ہو کر آہستگی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات انسانوں کے روپ میں آتے ہیں، لیکن میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ ہمارے گروپ میں ایک لڑکا تھا، اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں رات کو اس کی امی کے روپ میں کوئی عورت پھرتی ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ بتاتا تھا جس کو میں سیریس ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ایک ریل سی دماغ میں چل گئی۔ میں اس وقت بہت بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا، اور پھر مجھے اپنے دروازے کے پاس زارا کی وہی بے ہنگم سی آواز سنائی دی۔ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ زارا کیسے آ سکتی تھی؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں پیچھے ہو کر بیڈ پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے باہر دیکھنے لگا۔ اعظم کو بھی آج ہی نانی کے پاس رکنا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر زارا کی وہ آواز میرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی، اسی طرح جس طرح وہ آواز نکال کر مجھے بلاتی تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، میری مدد کیجیے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی مجھے قرآنی صورتوں کو پڑھنے کا خیال آیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرا آیت الکرسی پڑھنا تھا، زارا کی آتی آواز بند ہو گئی، یا پھر وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن میں نے پڑھنا نہ روکا، اور پھر مجھے زارا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں تڑپ گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا روک دی اور پریشان ہو کر اٹھا، کہیں واقعی زارا تکلیف میں تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ نہ جانے مجھے کس چیز نے روکا، میری چھٹی اس نے، شاید، یا میری اچھی قسمت کہہ لیں کہ میرا دماغ کام کر گیا۔ میں نے آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دی اور ساری آوازیں بند ہو گئی۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن آج بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ کون سی نیند اور کہاں کی نیند، ساری رات پڑھتے گزاری۔ فجر کی اذانوں کی آواز آئی تو وضو کر کر نماز ادا کی۔ زارا کے لیے بھی بہت دعائیں کی، اور پھر میں جو سویا تو دن چڑھنے تک سوتا رہا۔ 12 بجے کے آس پاس میری آنکھ کھلی۔ رات گزرنے والے واقعات فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ مجھے زارا کی فکر بھی تھی۔ میں اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تو امی کچن میں کچھ بنا رہی تھی، اور زارا ویل چیئر پر بیٹھی نہ جانے کس طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ غبارہ ابھی بھی ویل چیئر پر بندھا ہوا تھا۔ میں زارا کو دیکھتا ہوا پھر اس سے پانی نکالنے لگا۔ میری نظر زارا پر ہی تھی۔ رات والا واقعہ بھی ذہن میں تھا۔ اچانک زارا کھلکھلا کر ہنسی، بالکل نارمل لوگوں کی طرح۔ ہم زارا کا انداز، اس کی ہنسی سب سمجھتے تھے۔ میں اور امی دونوں ہی چونک گئے، لیکن اب زارا بالکل سنجیدہ تھی۔ وقاص، یہ زارا کی ہنسی کی آواز تھی؟ امی نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہلکے سے بولا، لیکن زارا تو ایسے نہیں ہنستی۔ امی اب پریشان ہو رہی تھی۔ آپ فارغ ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فی الوقت تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی پریشانی سے بولنے لگی، ایک تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے قورمہ بنایا تھا 1 کلو گوشت کا، لیکن اس میں سے بوٹیاں غائب ہیں، گئی کہاں؟ اور رات ایک اور عجیب چیز ہوئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی، زارا بستر پہ نہیں تھی۔ میں گھبرا کر سب جگہ ڈھونڈتی، باہر آئی تو فریج بھی کھلا ہوا تھا۔ تمہارے ابو کو اٹھانے بھاگی تو زارا بستر پہ موجود تھی۔ تمہارے ابو کا کہنا ہے مجھے وہم ہوا ہوگا، اور زارا صبح سے کچھ عجیب سا بیہیو کر رہی ہے۔ میں نے امی کو اشارے سے چپ ہونے کو کہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ ان کو ساری بات بتانی ضروری تھی تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ میں نے آہستہ آواز میں ساری بات ان کو بتائی۔ وہی ہوا، وہ پریشان ہو گئے۔ امی نے اسی وقت نانی کو فون کیا۔ نانی کی طرف کوئی بزرگ تھے۔ نانی نے اعظم کو ان کی طرف دوڑایا۔ وہ مل بھی گئے۔ اعظم ان کو گھر لے آیا۔ ان بزرگ نے آ کر گھر کے ہر کونے کا بغور جائزہ لیا، اور جو انہوں نے بتایا وہ پریشان کن تھا۔ ان کا کہنا تھا یہاں بہت ساری مخلوقات ہیں جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔
اور دو مخلوق ایک جگہ نہیں رہ سکتی، یا تو وہ ہم مذہب ہو یا دوست۔ ان کی دوستی بھی اچھی نہیں، وہ ہم مذہب بھی نہیں۔ وہ زارا پر حاوی ہو گئے، لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس مسئلے کو اتنے آرام سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ زارا کا تھا۔ بقول ان بزرگ کے زارا ناسمجھ ہے۔ ان کا پہلا مشورہ تو یہی تھا، زیادہ بہتر یہی رہے گا ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ جو چیزیں ہیں وہ یہاں عرصہ دراز سے ہیں، اپنی جگہ پر وہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ہم دور چلے جائیں تو پھر مسئلے کا حل اچھے سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہاں رہ کر علاج کرنا ہے تو سختی سے ہر بات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان سب باتوں میں مسئلہ ابو کا تھا، وہ نہ مانتے تھے نہ یہ کرنے دیتے۔ مانتا تو میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک دن کا ٹائم مانگ لیا، بزرگ نے زارا کو دم کر دیا اور بس ایک ہدایت کی کہ بچی کو کل تک گھر سے باہر نہیں لے جائیے گا۔ میں نے جو اصرار کیا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد دن بخیر و عافیت گزر گیا۔ بس زارا چپ سی تھی، لیکن یہ شکر تھا کچھ اور نہ ہوا۔ ان بزرگ نے یہ بھی بتایا تھا ہمیں جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ میں، امی اور اعظم سارا وقت ساتھ رہے۔ ابو جب رات کو گھر آئے تو ان کے سامنے سارا مسئلہ رکھا۔ اول تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا بھی صحیح تھا، گھر بار چھوڑ کر کہاں جاتے؟ نانی کے گھر میں بھی جگہ نہیں تھی، کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہیں ہے۔ بہت زور دینے پر وہ مانے بھی تو اس شرط پہ کہ جو بھی علاج ہے یہیں سے کراؤ، وہ بھی صرف اس وجہ سے معاملہ زارا کا تھا، ورنہ ہم جانتے تھے ان کو ہماری باتوں پہ یقین پھر بھی نہیں آیا۔ اسی وقت ان بزرگ کو فون کیا، یہ طے پایا وہ کل ظہر کے بعد آئیں گے۔ بس آج کی رات گزر جائے، کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہی سب سوچتا نہانے چلا گیا۔ امی زارا کو سلانے چلی گئی، اعظم گیم کھیلنے میں لگ گیا، ابو ٹارچ لے کر ٹینک میں پانی چیک کرنے چلے گئے۔ یہاں ہمیں ٹینکر ڈلوانا پڑتا تھا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو پانی کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں وہ ابو تھے، باقی سب اس معاملے میں لاپرواہ تھے۔ ابو نے ٹینک کا ڈھکن کھول کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تاکہ پتہ چل جائے پانی کتنا ہے۔ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ تھوڑا اور جھکے اور ٹارچ کو گھما کر دیکھنے لگے۔ روشنی جیسے ہی کونے میں پڑی، ابو نے وہاں دو بچے دیکھے جو اوپر کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ابو کی زوردار چیخ نکل گئی، ٹارچ ہاتھ سے گر پڑی اور وہ دل پکڑے وہیں گر گئے۔ میں باتھ روم سے نکلا ہی تھا، ابو کی چیخ سن کر باہر کی طرف بھاگا۔ امی اور اعظم بھی آ گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابو کو اٹیک آیا ہے۔ میں نے اور اعظم نے تیزی سے ان کو گاڑی میں ڈالا۔ امی اور زارا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، وقت بہت کم تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور امی کی حالت ایسی نہیں تھی ہم ان کو ان حالات میں یہاں چھوڑ جاتے۔ ہمیں ان کو ساتھ لے کر جانا ہی تھا۔ ہمیں اس وقت یہ یاد ہی نہیں تھا ان بزرگ نے کیا کہا تھا۔ اعظم بھاگ کر زارا کو اٹھا لایا۔ وہ تو شکر ہے خدا کا اسپتال زیادہ دور نہیں تھا، ہم بر وقت پہنچ گئے۔ 4 گھنٹے کے مشکل انتظار کے بعد ابو کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ میں اعظم کو ابو کے پاس چھوڑ کر امی اور زارا کو لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ زارا بھی اب سو چکی تھی۔ امی زارا کو دوا دے رہی تھی کہ ابو کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ دوائی نہیں دینی ہوتی تو امی کو نانی کے پاس چھوڑ کر پھر اسپتال چلا جاتا۔ ابھی یہی سوچا کہ دوائیاں اور ضروری سامان لے لیں، پھر امی کو نانی کی طرف چھوڑ کر میں اسپتال چلا جاؤں گا۔ میں زارا کو گود میں اٹھائے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ زارا بہت وزنی ہو گئی ہے، جبکہ گاڑی سے اٹھاتے وقت ایسا نہیں تھا۔ میں یہی سوچتا امی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ میں اور امی حیران رہ گئے۔ پورے گھر کی لائٹیں آن تھیں، ہر سامان الماری کا، کچن کا باہر نکلا پڑا جیسے چور آ گئے ہوں۔ گھر میں جانے کی تو ہماری ہمت ہی نہ ہوئی۔ باہر پڑا سامان بہت کچھ بتا رہا تھا۔ امی یہاں سے چلیں، دوائیاں بازار سے لا دوں گا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک زارا اٹھ گئی اور زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی جیسے دن میں ہنسی تھی۔ وہ میری گود میں تھی۔ میں اپنی معذور بہن کو گود سے اتار تو نہیں سکتا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ امی کو ساتھ لیے تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ مجھے باہر جاتا دیکھ کر زارا نے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، اور نارمل حالات میں بھی جب اس کو دورہ پڑ جائے تو بڑی مشکل سے قابو آتی تھی۔
اس وقت تو ویسے ہی غیر معمولی حالات تھے. وہ مجھے نوچ رہی تھی، مار رہی تھی. اس کا وزن بڑھ رہا تھا، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، امی بھی پڑھ رہی تھی. ہم بڑی مشکل سے زارا کو لے کر باہر آئے. میں نے اس کو گاڑی میں ڈالا. اب وہ ہلکی ہو گئی تھی، اور گاڑی میں ڈالتے ہی وہ جارحانہ رویہ بھی نارمل ہونے لگ. میں نے اور امی نے آیت الکرسی پڑھنا نہ چھوڑی. میں اسپیڈ سے گاڑی بھگاتا نانی کے گھر جا پہنچا. زارا پھر سے سو گئی تھی. بعد میں اس مسئلے کو دیکھیں گے. مجھے اب ابو کے پاس جانا تھا. وہ تو شکر ہے کہ افتخار ماموں گھر پر ہی تھے، ورنہ وہ نائٹ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. ماموں کو ساتھ لے کر ہم اسپتال روانہ ہوئے. ان کے ساتھ ہونے سے مجھے کافی حوصلہ ملا. وہاں پہنچے تو اعظم پریشان کھڑا ملا. ابو کو ہوش آ گیا تھا. وہ بار بار مجھے بلا رہے تھے. میں تیزی سے ابو کے پاس پہنچا. ابو نے مجھے دیکھتے ہی امی اور زارا کا پوچھا. میں نے بتایا وہ نانی کے یہاں ہے. تو ان کو اطمینان آیا. بس یہ بولے بیٹا اب گھر نہیں جانا. نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا. بہرحال ان کی حالت تسلی بخش تھی. اعظم کو دوائیں دے کر گھر بھیج دیا. ماموں میرے ساتھ ہی رک گئے تھے. ہم دونوں نے رات اسپتال کی بینچ پر بیٹھے بیٹھے گزاری. میں نے ماموں کو ساری تفصیلات بتائی. وہ بھی پریشان ہو گئے. ماموں نے کہا ایسا کرو، فی الوقت نانی کے پڑوس والا گھر خالی ہے، وہاں شفٹ ہو جاؤ. اگر ان بزرگ نے کہا ہے تو ایسا ہی کرو، ورنہ معاملات اچھے نہیں ہیں. میں بھی یہی سوچ رہا تھا. دوسرے دن ابو کافی بہتر تھے. ابو نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں نے ان بزرگ سے رابطہ کیا، ان کو ساری تفصیل بتائی. وہ نانی کے گھر آ گئے. زارا کو رات ہی تیز بخار چڑھا ہوا. ان بزرگ کا کہنا تھا ہم جب زارا کو دوبارہ وہاں لے گئے، ان چیزوں نے پوری طاقت سے حملہ کیا تھا. ان کو زارا پسند آ گئی ہے. انہوں نے علاج شروع کیا. امی اور زارا دوبارہ اس گھر میں نہیں گئے. بابا جی کی سختی سے ہدایت تھی کہ اس گھر سے کوئی چیز نہیں لانی، کم از کم 11 دنوں تک. وہ یہاں بھی علاج کر رہے تھے. روز عصر میں میرے ساتھ گھر جاتے اور پڑھائی کرتے. جب ہم پہلے دن گئے تو میں نے سارا سامان سمیٹ کر واپس رکھ دیا. بابا جی اپنی پڑھائی کر رہے ہوتے تھے. دوسرے دن بھی سامان باہر تھا. میں سمیٹنے لگا. زارا کے کھلونے سمیٹتے مجھے اس کی وہ چھوٹی سی گڑیا یاد آ گئی، اور وہ خواب بھی. میں تیزی سے باہر کیاری کی طرف گیا اور اس کو کھودنے لگا. مجھے تھوڑی سی ہی کھدائی کے بعد وہ گڑیا وہاں سے مل گئی جو میں نے بابا جی کو دکھائی. انہوں نے یہی کہا. میں نے اسی لیے یہاں سے کچھ بھی اٹھانے کو منع کیا تھا کہ یہاں کے سب سامان کو ان لوگوں نے اپنا سمجھ کر استعمال کیا ہے. انہوں نے اس گڑیا کو جلا دیا. ہم روز گھر جاتے. میں روز سامان رکھتا، روز سامان باہر ہوتا. آخرکار 8ویں دن جب ہم گئے تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوا. اور پھر 11ویں دن انہوں نے کہا اب تم یہاں سے ضرورت کی چیزیں وہاں لے جاؤ. میں نے یہی کیا. ابو تو ویسے بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے وہ گھر بیچنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن پہلے یہاں کی صفائی ضروری تھی جو ہو گئی. لیکن پھر بھی بابا جی 3 ماہ تک ہر جمعرات کو اس گھر میں جاتے رہے. ابو نے وہ گھر بیچ دیا. اب کی بار جو گھر لیا بہت دیکھ بھال کر لیا. اس سب میں 3 سال لگ گئے. لیکن ہاں، زارا کی طبیعت اب پہلے سے زیادہ بگڑتی تھی. وہ ان چیزوں کے اثرات سے تو باہر تھی. نئے گھر میں جانے سے پہلے ہی ایک دن زارا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا. ہم یہ جانتے تھے کہ زارا جیسے بچوں کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی. آج بھی میں اپنی زارا کو نہیں بھولا ہوں. اعظم کینیڈا چلا گیا ہے. 2010 میں میری شادی ہوئی. میری 12 سالہ بیٹی زارا بہت سمجھدار اور پیاری بچی ہے. امی ابو تو زارا کے پیدا ہونے پر پھر سے جی اٹھے. مجھے تو ایسا لگا کہ ہماری زارا ہی واپس آ گئی ہے.